نبی نے بھی فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہ نہیں ہو سکتی، من حیث الامہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میرے بھائی کوئی بھی ایسا اسکالر جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں، تو قرآن سے بھی پتا چلا حدیث سے بھی کہ یہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. جس کو سن کے آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں، کیونکہ امت من حیث الامہ تھوڑی گمراہ ہوگی. تو پوری امت ایک طرف ہے سود کے مسائل میں، جناب غامدی صاحب ایک طرف، پوری امت کہہ رہی ہے عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے، قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں وفات ہو گئی ان کی. پوری امت کہتی ہے شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہو تو اس کی سزا سنسار ہے، کیونکہ متواتر حدیثیں اس بارے میں، اجماع امت ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں نہ، شادی شدہ مرد اگر زنا کرے اس کی سزا سنسار نہیں ہے. قرآن مجید میں پہلے سنسار کا حکم تھا، یہ آیتیں نکالی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو، بعض دفعہ قرآن کی تلاوت منسوخ ہوتی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوتا. یہاں سے غامدی صاحب نے کہا دیکھو تلاوت منسوخ ہے، اس کا مطلب حکم بھی منسوخ ہے. نہ 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 نہ، تلاوت منسوخ ہوئی ہے، حکم منسوخ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ کو رجم نہ کرتے، پوری امت کا اجماع نہ ہوتا. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تلاوت منسوخ ہو گئی تو اللہ نے حکم کو کیوں باقی رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ اس امت میں اجماع امت کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی آیت کی حیثیت ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے نا. تو صحابہ تابعین سب کے دور سے یہی ہوتا آ رہا ہے، وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے. تو پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی میرے بھائی. اس لیے سود سود ہے، کسی کا مال ناحق کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. غامدی صاحب نے طلاق کے حکام میں بھی بڑی گڑبڑ کی ہے. قرآن مجید طلاق کے حکام بیان کرتا ہے، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ دے دی تو بیوی حلال نہیں ہے. غامدی صاحب نے کہا حکومت کے لیے جائز ہے کہ وہ انتظامی طور پر طلاق کے حکام خود وضع کرے کہ کیسے نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے. اگر گورنمنٹ کو اس کی زمانے کے حساب سے تبدیلی کی اجازت ہوتی تو قرآن آسمان سے طلاق کے حکام کیوں نازل کرتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی دین میری اور آپ کی مرضی کا نہیں ہے. میں نے یہاں سے شروع کیا تھا، اب اسی پہ میں ختم کرتا ہوں کہ اللیگل اور لیگل ہونا الگ چیز ہے، حلال و حرام ہونا الگ چیز ہے. لیگل یا اللیگل کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. لیگل کو حکومت قانون پاس کر کے اللیگل بھی کر سکتی ہے اور اللیگل کو حکومت قانون پاس کر کے لیگل بھی کر سکتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو حلال تھا قیامت تک حلال رہے گا، جو حرام تھا قیامت تک حرام رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زبان سے 3 ٹائم ڈیورس اگر آپ نے نکال دی تو وہ بیوی حرام تھی، قیامت تک حرام رہے گی، آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی قانون کتنا ہی مضبوط ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اجماع سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں آنے کا عورت کو اختیار تھا، وہ زبان سے قبول بولے یا سر ہلائے تو وہ نکاح میں آئے گی، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوتا. لیکن نکاح سے جانے کا، نکاح سے نکالنے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے.